अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सामीन कराम, अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी आपके सामने हाजिर हैं। आज सामीन कराम आपके सामने हाजिर हैं। 7 मुहर्रम की रात है, 8वीं मुहर्रम की शब है, और ये वो अय्याम है कि जिसमें मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जो शहादत है उसके गिरिए की रातें हैं। ये वो रातें हैं कि जिसमें बहुत मकाम है गिरिए का, और हर मोमिन की यही ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने इन रोज़ो शब को ख़ास तौर पे आखिरी दिनों को गिरिया करें और अपना पुरसा इमाम की खिदमत में पेश करें, खुसूसन हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की बारगाह में अपना गिरिया पेश करें। सामईन कराम, जैसे कि आप जानते हैं, आज इस जो एपिसोड है इसको करने का एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद ये है कि दुनिया के बदलते हुए हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं दुनिया में कि एक इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। इसलिए कि वो सीज़ फायर के जो कि दुनिया में इस वक्त कराया गया था, लेकिन ये वो सीज़ फायर है कि जिस पे सिर्फ पॉज का बटन दबा हुआ है, और ये इतनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। कहा जा रहा था कि जी गज़ा की जो है सेटलमेंट उसको परमानेंट किया जाएगा, उसका सीज़ फायर परमानेंट सीज़ फायर होगा, लेकिन वो भी यू टर्न लिया। उसके लिए भी अब ये है कि जी इसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए 60 दिन के लिए करेंगे। और इस दौरान इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं दुनिया में कि अब एक जंग नहीं बल्कि खित्ते में बहुत सी जंगों का आगाज़ शुरू हो रहा है इस दुनिया में, ख़ास तौर पर इस मगरबी एशिया में, और ये सेंट्रल एशिया के जो ये है मुल्क, और ख़ास तौर पर ये मशरिक़ वस्ता, यहाँ पर वो तबाहकुन जंगें बहुत करीब नज़र आ रही हैं। इसलिए कि दुनिया की चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि अब आपको बहुत चंद दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि इंसान सोच कर भी हैरान रह जाएगा। ये जो इब्राहिमी अकॉर्ड की बातें चल रही हैं, ये अब ऐसे ऐसे मुल्क उसके अंदर आ जाएंगे कि जो इब्राहिमी अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को कबूल करना, कि जो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये मुल्क उसमें आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ऐसी अनफोल्ड हो रही हैं कि अब आज तमाम मतलब पाकिस्तान के भी डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था कि इब्राहिम अकॉर्ड के साथ पाकिस्तान को भी अरब मुल्कों के साथ जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, इन सब को मिलकर इब्राहिम अकॉर्ड में जाना चाहिए, यानी कि ये वही जुबान बोल रहे हैं कि जो कि इनको बताया गया है। दूसरी ये बात कि इमाम ज़माना का इन अय्याम अज़ा में इमाम ज़माना के ज़हूर से मुतालिक जो चीज़ें आई हैं, वो ये किताब अकमालुद्दीन में शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने जिल्द नंबर 2 में ये तहरीर किया है कि जो शख्स हमारे लिए गमनाक और हमारी मजलूमियत पर ठंडे सांस ले, अफसरदा खातिर हो, उसके सांस लेने का सवाब तस्बीह का सवाब रखता हो। तो खुदा की कसम, इस किताब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक इरशाद है कि आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, आपका इमाम एक ज़माने में आपसे गायब होगा और आजमाइश होगी, यहाँ तक के लोग कहेंगे कि वो या तो मर गया या फिर किसी वादी में चला गया। तहकीक सिर्फ मोमिनीन की आंखें उन पर गिरिया गुनाह होंगी। यानी कि हमारे छठे इमाम ने खुदा की कसम खा के कहा कि आपका इमाम गायब होगा और ये मोमिनीन के लिए एक आजमाइश होगी। इसका मकसद ये है, अगर आप इस हदीस को, इस कॉल को मौला के अनफोल्ड करें तो वो यही बताएगी कि मौला ये कहना चाह रहे हैं कि ये आजमाइश है। जब आखिरी ज़माना होगा तो तुम लोगों की आजमाइश होगी, अपने ईमान पर कायम रहना, अपने इमाम का जिक्र करना। इमाम फरमाते हैं, बस हमें इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी रैयत से दूर रहने पर पुरगमगीन और अफसुदा रहना चाहिए। इसी तरह एक और किताब में
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارے قائم مہدی ہیں، ان کے غائب ہونے کے دوران ان کا انتظار کرنا واجب ہے، اور اس انتظار کے اندر اپنی تیاری کرنا واجب ہے۔ کہ قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ تمام واقعات لکھے ہیں کہ مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ مومنین کیسے اپنے امام کے لیے افسردہ رہیں، کیسے اپنی کریں۔ اور یہ ماہ محرم ہمیں یہی تو درس دیتا ہے، یہ وہی تو درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کام کریں، اس لیے کہ دنیا اتنی آگے جا رہی ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ ایک ٹویٹر کے اوپر جو 2 جولائی کی خبر ہے کہ امریکن وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ایران پر پابندیاں اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام مغرب کے خلاف آخری جنگ کی قیادت کریں گے۔ اس نے نام لے کر کہا ہے، اس نے نام لیا ہے یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کہ مغرب کے خلاف آخری جنگ کی قیادت کریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے، اور یہ محض سیاسی معاملہ نہیں، یہ آخری زمانے کی جنگ ہے۔ اب دنیا کے سامنے یہ چیز، یہ آپ کے سامنے میں یہ تھوڑا سا اس کا کلپ سنا رہا ہوں۔ یہ according to their interpretation of prophecy, believe that it is their call to trigger this apocalyptic showdown. And therefore, when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam. And Islam will win, and then the whole world will move together under their set of rules, led by the versions of the 12 Imam, the Mahdi, or Messianic figure. Why is this important for us to understand? And why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. یہ جیسا آپ نے سنا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے 12 امام جو کہ مہدی ہیں ان کی قیادت میں جنگ لڑیں گے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم کیوں ان کی مدد کریں، ہم کیوں پیس میں رہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مغرب کے خلاف سب سے بڑی جنگ کر لڑیں گے۔ یہ اسی ماہ محرم کل کی خبر ہے، 2 جولائی کی، ٹویٹر پہ 6:49 کی یہ خبر ہے، یہ اس کے اوپر یہ لگا ہے۔ اور آج ہم اہل تشیع، خاص طور پر مسلمان، تو اوورال ہم مسلمان اور خاص طور پہ اہل تشیع، اس ماہ مبارکہ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی قوم کو میٹھی گولیاں دے رہے ہیں سلانے کے لیے۔ آج ہمارا میجورٹی ممبر اس معاملے میں ہے ہی نہیں کہ امام کے ذکر کریں، ظہور کی تیاری کریں۔ یہ دنیا جو کھل کے سامنے آ رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت میں، ہماری تیاری کہاں ہے؟ سوائے چند لوگوں کے، چند اشخاص اس ماہ محرم میں اپنے اس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن اوورال میجورٹی اس کو سوچنے سے بھی درکنار، بالکل دور ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر کسی سے بات بھی کریں گے کہ بھائی اس ماہ محرم میں وقت کے امام کا بھی ذکر کرو، وقت کے امام کے آنے کی تیاری کراؤ، قوم کی تیاری کراؤ، تو آپ کو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ انہوں نے تیاری کر لی اور کھل کے ایکسپلین کر دیا انہوں نے دنیا کے آگے کہ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں کوئی فیور نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ تمام کتابوں میں جو ہماری لکھا ہے، یہ سب ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ انہوں نے دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا، ہم نے تو اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ آج میجورٹی صاحبان ممبر ہمارے ان کتابوں کا پڑھنے کے روادار نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو صرف یہ ڈر ہے اگلی مجلس نہیں ملے گی۔ یہ ماہ محرم، ماہ عزا، وقت کے امام ہی کا ایک قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ قربانی اس وقت کے امام نے دی تھی، جو ہمارے امام مولا امام حسین نے طاغوت کے خلاف کھڑے ہو کے یہ قربانی دی۔
ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے قربانی دی تھی۔ اور یہ مولا امام حسین نے جو اپنے آخری خطبے میں بھی جو کہا تھا، فرمایا تھا کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جو لوگ خاموش رہیں گے، انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار جو خاموش لوگ ہیں وہ ان کا انجام بھی انہی کی طرح کرنا جو ظالمین کا انجام ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو ظلم کے خلاف کم از کم زبان سے نہیں بولتا، ہاتھ سے نہیں روکتا، کوئی عمل نہیں کرتا، تو اس خاموش کا انجام بھی ظالمی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ظلم عظیم کر رہا ہے، جانتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لیکن پھر بھی زبان سے بھی باطل کا حق کی سپورٹ نہیں کرتا، باطل کے خلاف بات نہیں کرتا۔ تو یہی وہ المیہ ہے جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں، جس کو ہمارے بزرگان نے کتابوں میں تحریر کیا، جنہوں نے بتایا، ائمہ کی احادیث بتائیں، ختمی مرتبت کی حدیث بتائی کہ اس پر چلنا ہے۔ حالانکہ اکمال الدین میں ایک اور جگہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا علی علیہ السلام امام ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہے، اس کا حکم اس کے والد کا حکم، اس کی بات اس کے والد کی بات ہے، اس کی اطاعت اس کے والد کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا یبنا رسول اللہ، حسن کے بعد کون امام ہوں گے؟ تو حضرت نے بہت گریہ فرمانے کے بعد کہا امام حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے قائم منتظر ہیں۔ راوی نے عرض کیا یبنا رسول اللہ، ان کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ قائم کہتے ہیں کہ جب اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کی امامت کے بہت سے قائل اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں گے، تو اس وقت آپ قائم ہوں گے، یعنی قیام کریں گے، آپ آئیں گے۔ اور خاموشی کے بعد قیام کی وجہ سے قائم کہا گیا۔ راوی نے سوال کیا آپ کو منتظر کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ آپ کا غائب ہونا ہے، جو کہ ایک طولانی عرصے کے بعد ہوگا۔ آپ کے جو مخلصین ہوں گے وہ آپ کے انتظار کریں گے، شک کرنے والے آپ کا انکار کریں گے، اور منکرین آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ حدیث پڑھی۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ جو امام کا ذکر کر رہا ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو دیکھا جائے گا جب آئیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ جنگوں کا سال ہے، اور یہ جو سیز فائرز ہوئے ہوئے ہیں، یہ چند 3-4 بڑی جنگوں کے، یہ صرف پاز ایک ہے، ایک بڑی جنگ سے پہلے اس کا ایک ٹریلر تھا جس کو ایک پاز کیا ہوا ہے، اور دنیا کے حالات اتنی تیزی سے ہیں، بدل رہے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس طرح کے جو یہ بیانات دنیا میں آ رہے ہیں اس کے لیے اپنی تیاری کریں، ہم اپنی تیاری کریں۔ یہ صرف ٹھیکہ ایک قوم نے نہیں لیا ہوا، یہ تمام مسلم امہ کا ایک فرض ہے اس وقت کہ ہم سب مل کر اس کو کول ڈاؤن کریں، اس کو سیٹل ڈاؤن کریں، اور اپنی تیاری ایسے کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جس وقت کھڑے ہوں تو اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ان ایام عزا جو کہ عشرہ محرم کے آخری دن چل رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کریں، اپنے وقت کے امام کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کا صحیح معنوں میں پرسہ دے سکیں، اور اس پرسے کے صدقے میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔